السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ پہلے سلام پھر کلام، یعنی ہم پہلے سلام کریں گے جب بھی کسی مسلمان بھائی کو ملیں گے، تو اس کے بعد ہم اس سے کلام یعنی بات کریں گے۔ تو اس کے لیے اسلام ہمیں سلام سے پہلے کلام کی اجازت نہیں دیتا، یعنی سلام کرنے سے پہلے ہمیں کسی مسلمان بھائی سے بات نہیں کرنا چاہیے، سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک فطری امر ہے، یعنی ایک اصلی کام ہے، ایک یہ جو ہے حقیقی کام ہے کہ ہم السلام علیکم کے معنی اور مفہوم کو ٹھیک سمجھ کر ادا کریں، یعنی جو السلام علیکم جو لفظ ہے اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں، اس کے معنی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اگر السلام علیکم بولیں گے تو اس کا معنی کیا نکلے گا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور بولیں گے تو اس کا معنی کیا نکلے گا۔ تو پھر دوران کلام میں گفتگو ترشی اور تلخ کی حدوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ترشی کا مطلب ہوتا ہے ناراضگی۔ اگر ہم صحیح طریقے سے لفظ سلام کو استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، یہ جو ہماری ناراضگی جو ہے تلخ حدوں تک نہیں پہنچے گی۔ ذرا غور تو کرو، یہ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو ابھی سلامتی کی دعائیں دی ہوں، کہ جس شخص کو ابھی ہم نے جو ہے سلامتی کی دعائیں دی ہیں، اس کو ہم ایک ہی نشست میں ایسی بات کہہ جائیں جس سے اس کے دل آزاری ہوتی ہو، جس سے اس کا دل دکھتا ہو، یعنی ہم اگر سلام کرتے ہیں تو اس کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں، تو کوئی وہ ایسا لفظ بول دیتے ہیں جو اس کی وجہ سے وہ ایک بار میں ہی جو ہے اس کا دل آزاری ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام اچھا کام کرنا جو ہے بخشش کا باعث ہے۔ یہ بخشش ایک مسلمان بھائی کی ہمدردی کے حاصل کرنے کی صورت میں بھی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی صورت میں بھی ہے، یعنی یہ جو سلام ہے یہ ایک اچھا کام ہے، یہ بخشش کا باعث بھی ہے اور ایک مسلمان بھائی کی ہمدردی کے حاصل کرنے کی صورت بھی ہے، اور اس کی خوشنودی اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے خوشنودی حاصل کرنے کی بھی صورت ہے اگر ہم سلام کسی کو کریں۔